اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القاریہ کریں گے، جو کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں جو سورہ کی ہے 100 نمبر جو سورہ کی ہے اس سے بالکل اگلی سورہ ہے یہ 101 نمبر، اور مکی سورہ ہے، 11 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، زیادہ بڑی نہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے، کافی مشہور سورہ بھی ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی ہم نے پہلے سورہ قیامہ بھی پڑھی اور بھی بہت ساری ایسی سورہ پڑھی ہیں، مطلب آج میرے خیال سے یہ 61 نمبر سورہ ہوگی جو ہم اس ٹاپک کے انڈر کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے آپ یہ دیکھیں کہ آدھی سے زیادہ وہ سورہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جن میں یا تو وہ سورہ اسی ٹاپک سے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے، ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اس ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ 61، بلکہ آگے 2-3 سورہ اور بھی ہیں، آلموسٹ 64-65 سورہ بنیں گی یہ، جو کہ آدھی سے زیادہ ہے، آدھی 57 بنتی ہیں، 114 کی آدھی 57 بنتی ہیں، اور یہ کچھ 64-65 ہیں، تو آدھی سے زیادہ سورہ ہیں جن میں ٹاپک جو سورہ ٹاپک ہی اسی سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اور ان میں آدھی سے زیادہ جو یہ سورہ میں نے 67 سورہ 64-65 سورہ کر رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر جو سورہ ہیں وہ ہیں جن کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہے، چاہے وہ بڑی بھی سورہ ہیں، ان میں بڑی بڑی سورہ بھی ہیں، چھوٹی تو ہیں ہی ہیں لیکن بڑی، کافی بڑی بڑی سورہ بھی ہیں، مطلب 50-60-70 آیات والی، 70-80 آیات والی، جو کہ پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک کو بیان کر رہی ہے۔ تو یہ ساری میں نے آپ کے سامنے اسی پلے لسٹ، اور یہ جو ٹاپک کر رہا ہوں قرآن پاک کا مین ٹاپک، اس کی ایک پلے لسٹ بنا رہا ہوں، تو اس پلے لسٹ میں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز۔ تو یہ ان سورہ میں جو چیز آئی اس کی سارٹ آف سمری اس سورہ میں بیان ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 سورہ میں ہوئی ہے، لیکن اس سورہ میں بھی وہ اس کی آلموسٹ 11 ٹوٹل آیات ہیں، تو ان میں جتنی ایک بات ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 1، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تو یہ پہلی آیت ہی جو ہے وہ قیامت کے ٹاپک سے سٹارٹ ہوگی، قیامت کھڑکھڑا دینے والی، ظاہری بات ہے قیامت ہی ہے، اور اس سے پہلے ہم سورہ الزلزلہ بھی کر چکے ہیں جس میں وہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، تو آلموسٹ ویسے ہی بات اس میں سٹارٹ ہو رہی ہے، مطلب پہلی آیت اسی بات سے ہی آلموسٹ سٹارٹ ہو رہی ہے کہ کھڑکھڑا دینے والی، اور آیت نمبر 2 ہے کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ اب یہ اس کا جواب آگے ہی آپ کو خود اللہ پاک ہی دیں گے۔ آیت نمبر 3، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ آیت نمبر 4، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ اس دن کی بات ہو رہی ہے جو اصل میں سا جس کو سا کہا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ ہونے والی، تو یہ جو وہ ایک بڑا واقعہ ہوگا، جو دھماکہ ایک ہوگا، یا مطلب قیامہ کا آغاز جو پہلا وہ چیز ہوگی، وہ اس کو اللہ پاک قرآن میں سا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ واقعہ، وہ گھڑی، ویسی گھڑی ہوگی کہ وہ اس میں یہ سب تباہ ہوگا۔ تو پہلا سٹیپ یا پہلی فیز تو سب ختم ہونے کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری فیز جو ہے وہ قیامہ کی ہے، جب قیام ہو۔ تیسری فیز میں پھر حساب کتاب ہوگا، جسے یوم حساب یا یوم الدین کہا جاتا ہے، یوم حساب کہا جاتا ہے۔ پہلی سا، پھر قیامہ، پھر یوم الحساب، اور اس کے بعد یوم الدین، جو جزا اور سزا کا دن۔ مطلب یہ ویسے تو ایک ہی، اس کو بہت ساری، زیادہ تر ایک ہی کنسیپٹ لیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن پاک میں مختلف ٹرمز یہ یوز ہوئی ہیں، تو میں ان ٹرمز کو بس بتا رہا ہوں، یہ کوئی میں نئی ایجاد نہیں کر رہا، یا میں کوئی وہ نہیں ہوئی، میں قرآن پاک میں مختلف جو ورڈز اس کے لیے یوز ہوئے ہیں ان کو جو علماء اکرام نے یا مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ وہ سا ہے گھڑی، کہ جب یہ سب تباہ ہونا ہے،
پھر قیامہ، قیامہ تو کہتے ہی کھڑے ہونے کو ہے، تو جب کھڑے ہونا ہے سب نے زمین میں سے، جو ہم نے لاسٹری سورہ میں پڑھا، اور اس کے بعد یوم الحساب کا بھی ورڈ آپ نے سنا ہوگا یقیناً. تو وہ حساب جب ہونا ہے، سب جب ایک ایک چیز پیش کی جائے گی ہر ایک کے سامنے، جو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا ہے یا اس سے پچھلی میں شاید پڑھا ہے، کہ ایک ایک چیز تمہارے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں رہے گی اور کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی نہیں رہے گی اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں رہے گی. تو وہ یوم حساب. اور اس کے بعد ہم نے یوم الدین، تو ہم سورہ فاتحہ میں ہی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے. تو وہ پھر حساب کے بعد ہی ظاہری بات ہے جس کو جزا ملنی ہے یا جس کو سزا ملنی ہے، جو پہلے ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے، اور کچھ دائیں ہاتھ والے ہیں اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہیں. تو وہ جن کو جنتیں ملنی ہیں اور جن کو دوزخ ملنی ہے. تو یہ جو ہے یہ سا کی اس واقعہ کا بیان ہو رہا ہے کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، کہ جب سب تباہ ہونا ہے. آیت نمبر 5، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں نا، سب تباہ و برباد ہو جائے گا، ایک کوئی بڑا دھماکہ ہوگا. آیت نمبر 6، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. اب یہ دیکھیں، اب یہ ڈائریکٹ سا سے بات چلے گی یوم الحساب پہ، کہ وہ جو حساب ہونا ہے اور پلڑے تب ہوں گے. تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. مینس جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کو دل پسند آرام کی زندگی، جنت کی زندگی. اب یہ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بڑی ڈیٹیل سے اسی لیے شروع میں بتایا کہ یہ جو ہم پیچھے پوری سورہ اس ٹاپک پہ ہوئی ہیں، جو اصل میں تو ان کی سمری یہاں پہ ساری چیزیں کور کی جا رہی ہیں، لیکن ایک ایک آیت میں ہی. تو اس کی سمری اوور آل پورے پروسیس کی سمری بتائی جا رہی ہے اس میں. آیت نمبر 8، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، میز نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہوں گے. تو آیت نمبر 9، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اب یہ ہاویہ کیا ہے، اس کو خود ہی قرآن پاک اللہ پاک خود ہی ایکسپلین کر رہے ہیں، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 10، تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، مینز ہاویہ. اب یہ لاسٹ آیت ہے سورہ کی. وہ تندو تیز آگ ہے. مینز وہ جو ہاویہ ہے وہ اصل میں تندو تیز آگ ہے. وہ دوزخ کی جو آگ ہے بڑی تیز، وہ ہے وہ اس میں. تو یہ ایک وہ پروسیس پورا بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح ہونا ہے. پہلے سہا ہونی ہے، پھر حساب ہونا ہے، اور حساب کے بعد پھر جزا اور سزا ملنی ہے. تو یہ اس سورہ میں نے اسی لیے شروع میں وہ اصل میں ایکسپلین کرنے کا پرپز یہ تھا، وہ ایکسپلین میں نے کر دیا جو اس سورہ میں پورے کا پورا پروسیس ایز اے بالکل چھوٹی سی سمری بیان کر دیا گیا ہے. باقی اس کی ڈیٹیل ہم بڑی ڈیٹیل سے ہم پیچھے یہ جو آج میرے خیال سے 61-62 نمبر سورہ ہم کر رہے ہیں، تو وہ پچھلی 60-61 سورہ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے اس کو بار بار مختلف پہلوؤں سے ان کا مختلف ورڈز یوز کر کے اللہ پاک نے ہمیں بار بار سورہ مختلف میں سمجھایا، اور وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ اس کو ضرور، ان کو بھی ضرور جو چاہے تو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، اور اس سورہ کو تو ضرور پڑھیں، غور و فکر کریں، خاص کر کے اردو میں پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں عربی ضرور پڑھیں. جزاک اللہ.